بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب صلاۃ الکسوف۔ صلوات مخصوصہ میں استسقاء کے بعد کسوف کا بیان ہے، چونکہ یہ بھی ایک ناگہانی نماز ہے جو پڑھی جاتی ہے اور وقت مخصوص یعنی کہ کسوف شمس کے وقت پڑھی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ابتداً چند تمہیدی مباحث وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے کسوف کا لغوی اصطلاحی معنی۔ کسوف لغت میں کہتے ہیں تغیر الی سواد کو، سیاہی کی طرف مائل ہونا، اور خسوف چھپنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا ہو گیا لغوی معنی۔ باقی مصداق کسوف اور خسوف کا کیا ہے، یعنی معنی کیا ہے، تو کسوف جو ہے یہ بولا جاتا ہے جب سورج گرہن ہو، اور خسوف بولا جاتا ہے جب چاند گرہن ہو۔ توسعاً ایک کا اطلاق دوسرے پہ بھی کیا جاتا ہے، اور قرآن مقدس میں بھی ویسے خسوف کو خاص کیا گیا قمر کے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی؟ کس طرح لفظ ہے؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ تو خسوف کو قمر کے ساتھ اور کسوف کو حدیث میں شمس کے ساتھ خاص کیا گیا، عکس بھی کیا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ جو کسوف ہے یہ خاص ہے قمر کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی؟ کسوف خاص ہے قمر کے ساتھ۔ ایک ہے ابھی کبھی کبھی بولا جانا، وہ اور چیز ہے، ایک ہے خاص ہونا۔ اور اس کے اوپر مسلم کی ایک روایت ہے جو عروہ سے ہے، زہری نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لا تقل کسفت الشمس بل قل خسفت الشمس، کسوف شمس نہ کو بلکہ خسوف شمس کو۔ تو اس کی ایک توجیہ تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی ایک رائے ہے عروہ کی کہ بھئی خسوف شمس کہنا چاہیے، تو توسع اطلاق ہوتا رہتا ہے، یعنی بیان جواز کا مطلب ہے۔ اور ایک تو جی حل المفہم میں حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق کسوف یعنی خسوف شمس کا مطلب، اس کا مطلب یا مصداق کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو ایک لفظ آیا ہے اس کی تعیین ہے کہ وہ خسفت الشمس ہے، کسفت الشمس نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ عام طور پہ بھی کسوف شمس نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ خاص حدیث سے متعلق ایک جملے کی وضاحت ہے۔ تو لہذا اس لحاظ سے پھر یہ ہو جائے گا کہ توسعاً ایک اطلاق دوسرے پر ہوتا ہے، لیکن تخصیص کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا لغوی معنی، اور اس کا کسوف اور خسوف کا جو مصداق ہے وہ ہو گیا۔ دوسری بات ہے صلاۃ کسوف کی، حکم صلاۃ الکسوف۔ تو جمہور کے ہاں یہ جو نماز ہے یہ سنت ہے، صلاۃ کسوف یہ سنت ہے، اس کو پڑھا جائے گا، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ صلاۃ استسقاء میں تو اختلاف تھا، امام صاحب کے ہاں استسقاء دعا کا نام تھا، پیچھے گزر چکی ہے مباحث۔ کسوف میں اتفاق ہے، بعض حنفیہ سے وجوب کا بھی قول ہے، شافعیہ سے بھی،
ابن حبان سے، اور بعض لوگوں سے حنابلہ سے سنت علی الکفایہ کا بھی بیان ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو اس ٹائم کیا کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے صلاۃ کسوف کے اندر جو رکعات ہیں وہ کتنی ہیں، تو یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے کہ 2 رکھتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ سے ایک یہ بھی قول ہے کہ اگر 2 کے بعد 2 اور پڑھی جائیں، 2 اور پڑھی جائیں تب بھی درست ہے، یعنی صرف 2 رکھتے نہیں ہیں۔ ایک روایت ہے ان کی، کیونکہ بعض آگے ایک باب آ رہا ہے، باب من قال یرکع رکعتین، اس میں بعض روایات سے اس طرح ثابت ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ آپ نے 2 سے زیادہ بھی پڑھی ہیں، لیکن عام روایات کے وہ خلاف ہے۔ بہرحال 2 ہی رکھتے ہیں، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ عام نماز کی طرح یہ نماز ہے یا پھر اس میں کچھ فرق ہے۔ تو حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ عام نماز کی طرح ہی نماز ہے، جبکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر 2 رکوع ہیں اور 2 سجدے ہیں، جیسے 2 سجدے ہیں تو ایسے ہی 2 رکوع ہیں اور 2 قیام بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ 2 رکوع، 2 قیام اور سجدے تو پھر وہی جو 2 سجدے ہیں۔ تو بظاہر جمہور کی دلائل آ رہے ہیں یہاں پر آگے، باب من قال 4 رکعات یعنی 4 رکوعات، 4 رکوع، تو 4 رکوع کا مطلب ہر رکعت کے اندر 2 رکوع ہو جائیں گے، تو یہ جمہور کی تائید پہ مصنف نے باب باندھا ہے۔ باقی اس باب میں جو روایات ہیں رکوع کے حوالے سے وہ مضطرب ہیں۔ بخاری میں صرف وہ روایات ذکر ہیں جن کے اندر 2 رکوعوں کا ذکر ہے، مسلم میں 4 تک کے رکوعوں کا ذکر ہے، اور سنن کی جو روایات ہیں ان میں 5 رکوعوں کا بھی ذکر ہے، 5 رکوع کیے جائیں گے۔ اب احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ہماری طرف سے احناف کی طرف سے 2 روایتیں ہیں، قولی بھی اور فعلی بھی۔ فعلی روایات بھی آگے آ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سمرہ کی جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے عام نماز کی طرح نماز پڑھی ہے، اس کے اندر 2 رکوعوں کا ذکر نہیں ہے۔ اور مزید قولی روایت کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ نماز پڑھائی تو آپ نے اس میں آخر میں ایک بات کی، اور اس کے اندر آپ نے یہی فرمایا کہ اگر اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر صلو کاحدث صلاۃ صلیتموہا من المکتوبۃ، صلو کاحدث صلاۃ، جو ابھی نئی نماز پڑھی ہے، تو جو ابھی نئی نماز فجر کی پڑھی تھی تو فجر کی جو نماز ہے تو اس کے مطابق پڑھنی ہے، تو ظاہری بات اس کے اندر تو تعدد رکوع نہیں ہے، تعدد قیام نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی تعدد رکوع اور تعدد قیام نہیں۔ تو یہ حنفیہ کی دلیل ہو گئی کہ 2 رکوع ہیں، ایک ہی رکوع ہے، اور پوری نماز کے اندر صرف 2 رکوع ہیں، 4 رکوع نہیں ہیں۔ مزید حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مضطرب روایات تو ہیں اور 5 تک کا بھی ذکر ہے، تو جب 5 والی کو آپ نے چھوڑ دیا تو 2 والی کو ہم نے چھوڑ دی، تو اصل پہ حکم باقی رہ جائے گا۔ اب یہ جو روایات ہیں سمجھ آ رہی، تو احناف کی طرف سے ان کے اندر پھر یہ تعویل کی جاتی ہے، سمجھ آ رہی۔ ایک تو یہی ہوا نا کہ مضطرب روایت ہو کے ضعیف ہو گئی، دوسری تعویل اگر کریں تو یہ کریں گے کہ اصل میں نماز تو تھی عام حالت کے مطابق، لیکن چونکہ لمبی نماز تھی، یہاں پہ آ رہا ہے کہ بندے بے ہوش ہو گر جاتے تھے، اتنے چکر آ جاتے، اتنی لمبی آپ نے پڑھائی، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ان کے اوپر، پھر ان کو ہوش آتا۔ تو اتنی لمبی رکعت کے اندر تو ظاہری بات ہے لوگ پریشان یا تنگ، تھک یا جو بھی کہیں، یا دیکھنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام آیا اپنی حالت سے اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے، تو
اگلی صف والے 2-4 بندے اٹھے ہوں گے تو پیچھے والوں نے سمجھا ہوگا کہ لو جی قیام ہو گیا۔ اب جب قیام ہوا ہوگا دوبارہ کیا ہوگا، وہ گئے ہوں گے کس میں، رکوع میں، تو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ 2 رکوع ہے، حالانکہ واقعی کے اندر وہ کیا تھا، ایک ہی رکوع تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہے؟ تو یہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، محمول ہو جائے گا کہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو تھک جاتے ہوں گے وہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے، سمجھا، چونکہ اتنی لمبی جو ہے تو کھڑے ہو جاتے ہوں گے، اور جو ہے وہ نہیں تھکے ہوں گے وہ نیچے ہی ہوں گے، کسی نے 2 رکوع کیے ہوں گے، کسی نے 3 کیے ہوں گے، تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ بھئی اس میں تو عام ترتیب سے ہٹ کے نماز پڑھی گئی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ عذر تھا تو اس لحاظ سے پھر اس کے اوپر محمول ہوگا کہ اس کے اندر یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اب آ جائے اس کی مشروعیت کی طرف کہ یہ کب مشروع ہے۔ صلاۃ کسوف کی جو مشروعیت ہے یہ سن 6 ہجری میں ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ سن 5 ہجری میں اس کی مشروعیت ہے۔ پھر اختلاف اس بات میں ہے، سمجھ آ رہی؟ استسقاء کا تو پیچھے گزر چکا تھا، کون سا سن تھا یاد ہے؟ 6 ہجری تھا استسقاء کا، تو اس کا یا 5 ہے یا 6 ہجری ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ یہ تعدد واقعہ ہے کسوف شمس کا یا ایک ہی واقعہ ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ مختلف روایات کو بعض لوگوں نے جو تعدد کے قائل ہیں واقعے کے وہ تو بنا دیتے ہیں جی کبھی ایسے پڑھی گئی کبھی ایسے پڑھی گئی، سمجھ آ رہی؟ تو کچھ تو تعدد واقعہ کے قائل نہیں ہیں جیسے امام بخاری، بہقی وغیرہ، اور کچھ تعدد کے قائل ہیں جیسے نووی اور ابن الجوزی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کئی دفعہ ہوا ہے تعدد، ایک تو وہی 5-6 ہجری میں ہوا ہے، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے یہ اس وقت کسوف شمس ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور پھر آپ نے ایک مختصر سی بات بھی کی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ ہے سن 10 ہجری کی، سمجھ آئے؟ بعض نے 9 کا بھی قول کیا لیکن 10 کا زیادہ مناسب ہے۔ ان کی پیدائش ہے 8 ذی الحجہ کی، تو 8 ذی الحجہ کی ان کی پیدائش ہے 8 ذی الحجہ کی، اور ان کی جو وفات ہے وہ یا تو ربیع الاول میں بتایا گیا یا رمضان میں بتایا گیا، 16 مہینے یا 18 مہینے اس طریقے سے وہ کیا ہوئے ہیں، زندہ رہے یا پھر فوت ہو گئے تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان حوادثات کے ساتھ یہ جو امور اعظام ہے ان کا تعلق موت و حیات سے نہیں ہے۔ آج بھی ایک مسئلہ عورتوں کے یہاں یہ عموماً سنتے رہتے ہیں، سمجھ آ رہی، کہ جب خسوف شمس ہوتا ہے یا کسوف ہوتا ہے جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں، ایک جگہ بیٹھ جائیں، نہیں تو بچہ جو ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کا بچے کے ساتھ کیا تعلق ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس سے بچے کی باڈی پہ کچھ اثر ہوگا، ہاں اگر کوئی اثر ہوگا تو وہ من جانب اللہ اثر ہے، کیونکہ موت و حیات سے نہیں تعلق، تو ایسی بیماری خوشی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، تو یہ ہو گیا اس کے سن مشروعیت کے حوالے سے کہ یہ کس سن کے اندر کیا ہوا ہے، مشروع۔ باقی اس کے اندر جو قرات ہے وہ سرن ہے یا جہرن ہے، تو امام احمد اور صاحبین کے ہاں یہ قرات جو ہے وہ جہرن ہے، اور جمہور کے ہاں جو ہے اس کے اندر جو قرات ہے وہ سرن ہے۔ باقی جائز دونوں ہیں، امام صاحب کیا جہرن ہے اور صاحبین کیا سرن ہے، امام احمد کیا بھی جہرن ہے۔ جہرن کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ پیچھے تنگ نہیں ہوگے، اور چونکہ سن رہے ہیں نا وہ، اور سرن میں جو ہے وہ تنگی کا ڈر ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو نبی علیہ السلام سے دونوں قسم کی باتیں آ رہی ہیں، ممکن ہے آپ نے بعض جگہ جہر بھی کیا ہو،
اور باقی اکثر اوقات آپ نے کیا کیا، اس کو سرن پڑھا۔ یہ تو تھا مسئلہ صلاۃ کسوف کا۔ خسوف کا باب جو ہے وہ مصنف نے قائم نہیں کیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام بخاری نے خسوف کا باب قائم کیا ہے، لیکن اس کے اندر روایت خسوف کی ذکر نہیں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ شاید امام بخاری ان بعض طرق کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر خسوف کا ذکر ہے نماز کا، سمجھ آ رہی، یا پھر امام بخاری قیاس کرنا چاہتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ بہرحال خسوف شمس کے حوالے سے یہ ہے جمہور کی رائے کہ اس کے اندر نماز نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ خسوف شمس خسوف قمر کے اندر چونکہ قمر ہونا رات کو تو ہر آدمی اپنے گھر میں ہے، سمجھ آ رہی، تو خسوف قمر کے وقت جو ہے وہ نماز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ انفرادن پڑھے تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ با جماعت نماز نہیں ہے۔ اور تقریباً جو ایسی روایات میں سے کسی روایت میں نہیں ہے، بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، کوئی ایک دو روایت۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر روایت خسوف کی ٹھیک ہو تو پھر میں اس کا قائل ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا۔ تو لہٰذا اگر ابن حبان کی شاید روایت ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس صورت کے اندر مطلب یہ ہے کہ بعض فقہا کے ہاں بھی نماز پڑھنا باجماعت درست ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی آ جاتے ہیں معاملات، زلزلہ، کوئی آفت، پھر نماز پڑھنا، تو اس کا باب آگے آ رہا ہے۔ یہاں پہ پہلی روایت دیکھیے 1177 ہے، کسفت الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرن لگ گیا نبی الاسلام کے زمانے میں، فقام النبی، نبی الاسلام کھڑے ہوئے، بہت لمبا کھڑا ہونا، یقوم بالناس، لوگوں کو نماز پڑھانے لگے، قیام کرنے لگے لوگوں کے ساتھ۔ پھر آپ نے رکوع کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے، تو 2 رکوع کیا آپ نے، یعنی 2 رکعتیں پڑھائی آپ نے، ہر رکعت کے اندر 3 رکوع تھے۔ تیسرا رکوع یرکع الثالثۃ، آپ نے تیسرا رکوع کیا، ثم یسجد، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، حتیٰ ان رجال، یہاں تک کچھ مرد یومئذ، اس وقت لیخشی علیہم، ان پہ غشی آ گئی اس وجہ سے جو وہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ قیام کر رہے تھے، یہاں تک کہ پانی کے ڈول ان پہ ڈالے جاتے۔ اب یہ تو عمل کثیر ہے، تو پانی کے ڈول ڈالے جاتے تو کون ڈالتا تھا؟ تو ممکن ہے جو ان میں سے افاقے میں آ جاتا وہ ڈالتا ہوگا، یا جو نماز میں نہیں ہوگا وہ ڈالتا ہوگا، یا خود وہ اپنے اوپر ڈالتے ہوں گے، مطلب جو بعد میں شریک ہوئے ہیں، ابھی وہ نہیں شریک ہوئے تو وہ ڈالتے ہوں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ اختتام صلاۃ کے بعد ان پہ ڈالا ہوگا۔ یقول، آپ کہتے جب آپ رکوع کرتے اللہ اکبر، جب سر اٹھاتے کہتے سمی اللہ لمن حمدہ، حتیٰ تجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج کھل گیا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا بے شک سورج اور چاند لا ينکسفان لموت احد، موت کی وجہ سے نہیں لگتے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، لیکن اللہ کی آیاتوں میں سے نشانی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ جب کسوف شمس ہو جائے تو فافزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف بھاگو۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلے جا کے۔ باب من قال 4 ركعات. وبه قال حدثنا احمد بن محمد حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الذي مات فيه ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہاں پہ عنوان ہے باب من قال 4 رکعات، جو 4 رکوعوں کا قائل ہے، یعنی کہ جمہور کے مذہب پہ دلیل ہے۔ گو کہ بعض روایات میں 4 سے 5 کا بھی ذکر ہے، لیکن جو راجح مسلک تھا اس پہ انہوں نے عنوان قائم کیا۔ اب باقی جن روایت میں 2 رکوعوں کا ذکر ہے تو اس میں صراحتاً نہیں ہے پوری، جیسے حنفیہ کی دلیل ہے، لہذا اس کا انطباق باب سے ضروری نہیں ہے، مجمل ہے نا، ممکن ہے اس میں ایسے ہو۔ اور باقی یہ ہے کہ جو اب وہ ویسے بھی عدد اقل ہے، عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، سمجھ آ رہی۔
اور جو 5 کا عنوان ہے تو وہ بھی مصنف نے بیچ میں ذکر کر دیا ہے کہ 5 کا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ کس پر کیا جائے گا؟ 4 پہ کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے محدثین کے ہاں کہ راجح مذہب پہ باب کا انعقاد ہوتا ہے اور اس سے متعلقہ جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ ضمناً ذکر کی جاتی ہیں۔ ہر حدیث کا باب سے صراحتاً متعلق ہونا کوئی ضروری نہیں۔ جی یہاں پہ سورہ گرنے لگے نبی السلام کے زمانے میں، جی ٹھیک ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم چار سجدوں میں 6 رکوع ہے، یعنی 3 رکوع گویا کہ آپ نے کیے۔ جی كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية۔ پہلی دوسری قراءت سے یہ کم کی تھی، یعنی آہستہ آہستہ آپ قراءت کم کرتے جا رہے تھے۔ جی ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فانحدر على السجود فسجد سجدتين ثم قام فركع 3 ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها إلا أن ركوعه نحو من قيام۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، فرکع 3 رکعات، آپ نے 3 رکوع کیے، پہلے اس کے کہ آپ سجدہ کریں، لیس فیہا نہیں تھا ان میں رکوع مگر وہ کہ اس سے پہلا بعد والے سے اطول تھا، یعنی سارے رکوعوں میں پہلا زیادہ لمبا تھا، دوسرا اس سے کم، پھر کم۔ ہاں جو رکوع ہوتا تھا وہ قیام کے برابر تھا، یعنی چاہے چھوٹا اگر رکوع ہے تو اسی کے مناسب سے قیام بھی ہے، تو دونوں میں توازن تھا۔ جی پیچھے ہٹے، صفحے بھی پیچھے ہٹ گئے، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدم صفحے آگے چلی گئی۔ وقال الصلاة وقد طلعت الشمس وقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي وساق بقية الحديث۔ خطبہ ہے کہ نہیں کسوف میں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ شوافی وغیرہ اس کے اندر خطبے کے قائل ہیں کہ خطبہ ہوگا، شوافی اور حنابلہ، سمجھ آ رہی؟ احناف وغیرہ اس کے اندر خطبے کے قائل نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خطبہ تھا یہ اصطلاحی خطبہ نہیں تھا، یہ ایک ضمنی سی چھوٹی سی بات تھی، واعظ تھا، وہ جو آپ نے بات کر دی بس۔ خطبہ تو دراصل وہ ہوتا ہے جو لمبا ہوتا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن هشام حدثنا اسماعيل بن هشام حدثنا ابو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، يوم شديد سخت گرمی تھی۔ جی فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون گرنے لگے۔ جی ثم ركع فاطال ثم ركع فاطال ثم ركع فاطال ثم ركع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فبنى من ذلك فكان 4 ركعات و4 سجدات وساق الحديث۔ 4 رکوع 4 سجدے، ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن مجمع زوج النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءت کی لمبی قراءت۔ جی ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف۔ ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال وكان كثير بن عباس يحدث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركعة، ہر رکعت کے اندر 2 رکوع تھے، ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن فرات بن خالد بن مسعود الرازي اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابي جعفر الرازي عن ابي جعفر الرازي قال ابو داود وحدث عن
عمر بن شقيق حدثنا ابو جعفر الرازي وهذا لفظ وهو تم عن الربيع بن انس عن ابي العاليه عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. جی ٹھیک ہو گیا. ثم جلس کما ہوا، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے مستقبل القبلہ، دعا کرتے رہے یہاں تک کہ کسوف شمس کھل گیا، ختم ہو گیا. تو یہ 5 رکوعوں کا کوئی قائل نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ 4 تک کے تو قائل ہیں. تو لہٰذا اس حدیث پر جو ابو جعفر الرازی کی حدیث ہے اس پہ کسی کا عمل نہیں ہے، باقیوں کے اوپر عمل کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بات آپ کو بتایا کہ بعض فقہا اجازت المباح کے قبیلے سے قائل ہیں سمجھ تطبیق کے لیے کہ سب جائز ہے، آپ جس طرح بھی پڑھیں، 2 رکوع کریں، 4 کریں، 3 کریں، تب بھی جائز ہے. عام طور پہ جمہور جو ہیں وہ 2 رکوع کے کیا ہیں قائل ہیں. اور باقی طوال مفصل، قصار مفسر اور اوساط مفصل، معین، مثانی اور مفصلات، شروع والی کون سی ہیں؟ طوال، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو پڑھ لیا آپ نے، امتحان میں آئے گا پھر یاد رکھنا. پہلے کتنی صورتیں طوال میں سے ہیں؟ سورہ انفال سمیت، انفال بھی اور سورہ توبہ بھی. کتنی ہیں؟ 7 ہے 11 ہیں کہ 8 ہیں؟ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اس کے بعد جی اعراف، اور اس کے بعد جی انفال، اور اس کے بعد توبہ. 8 صورتیں جی. نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن شمار میں تو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں نا، سورہ یونس تک. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آگے سے کیا ہے سورہ، آگے سے معین ہے. پھر اس کے بعد کون سی ہیں؟ مثانی. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. 11 صورتیں ہیں غالباً اس کے بعد معین میں سے. ٹھیک ہو گیا، جو 100 سے زیادہ ہیں. اور پھر اس کے بعد مثانی میں سے ہیں جو 100 سے کم ہے، حجرات تک. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والاخرى مثلها. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بھی 2 رکوع ہیں اور 2 ہی کیا ہیں سجدے ہیں. جی ہر رکعت کے اندر. وبه قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الاسود بن قيس حدثني صالح بن عباد العبدي ثم من اهل البصره انه شهد حجه اليوم لسمره بن جندب قال سمره بينما انا وغلام انصاری ایک لڑکا تھا، کہتے ہیں کہ یہ خود ان کا اپنا بیٹا تھا. جی. نشانے پکا رہے تھے، پکا کر رہے تھے. صحابہ میں شوق تھا نا مشق کرنے کا، چونکہ جہاد جو کرنا ہوتا تھا تو جو کام کرنا ہو تو اس کے لیے تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. چل آپ بھی تیاری میں آئے کہ نہیں ہے؟ وہ کل کو آپ نے جو کچھ کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ تدریس کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، تقریریں کرنی ہیں، آپ نے نماز پڑھانی ہے، نکاح پڑھانے ہیں. سمجھ آ رہی؟ چلو ہمارا عموماً ذہن یہی ہوتا ہے مولوی حضرات کا، چلو کہ نماز پڑھانی آنی چاہیے، بیان کرنا آنا چاہیے، کیونکہ کام جو یہ کرنا ہے تو سارے ہی کام آنے چاہیے بندے کو. کیا خیال ہے؟ اسلاف میں یہ تھا کہ وہ سارے کام جانتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے بڑھ کے مدرس کون ہوگا؟ سمجھ آ رہی؟ اور ان سے بڑھ کے مجاہد کون ہوگا؟ جہاد کا شعور ہم سے ختم ہو گیا.
جہاد کا شعور ختم ہو گیا. آپ جہاد کرنا تو بعد کی بات ہے نا، شعور ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس چکروں میں پڑ گئے ہیں نہ میں وہ اس دن بات کہہ رہا تھا کہ مفتی مجتبیٰ صاحب مدظلو کا جو ذہن ہے وہ اچھا ذہن ہے، لیکن ان کے شاگرد اس کو لیتے نہیں ہیں. نہ لینے کی دلیل یہ ہے کہ وہ پھر ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں جو خود جہاد سے مانے چیزیں ہیں. جو آدمی جہاد سے وابستہ ہوتا ہے اس کا ذہن تو وسیع ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ٹارگٹ کون سا ہے اور میرے صف میں کیسے کیسے لوگ آ سکتے ہیں، میں نے ان کو برداشت کرنا ہے. سمجھ آ رہا کہ نہیں؟ یہ چھان بین جو ہم شروع کر دیتے ہیں چھنی، تو یہ جب جہاد میں جاتے ہیں یہ تو ادھر ختم ہو جاتے ہیں. آ رہے کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ تو اس لحاظ سے ہمیں جہادی ذہن رکھنا چاہیے، اور جہادی ذہن میں وسعت ہوتی ہے. سمجھا؟ کیونکہ اس میں وسعت اس لیے ہوتی ہے کہ دشمن کا پتہ ہوتا ہے کہ دشمن کون سے. آج عام دشمن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا دشمن ہے کون سا. ہم مقام میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا قریب چونکہ ذہن چھوٹا ہے نا. مثلا فرض کرے میں بڑھانے میں ہوں تو بڑھانے میں میرے سامنے بریلوی ہیں تو میں سمجھوں گا سب سے بڑا میرے لیے خطرناک یہی ہے. تو اس قسم کا جو گھیراؤ ہے ذہنی، یہ ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، محنت کرنی چاہیے جو ہے اصل جو چیز ہے، لیکن جو اصل چیز ہے عالمی سطح پہ کم از کم جب انسان ایک ہے کہ چلو مسجد کی حد تک بیان کر رہے، ایک سامنے موبائل لگا ہوا ہے، اب وہ تو صرف بڑھانے والوں سے مخاطب تو نہیں ہے مثلا، یا سامنے اپنے گاؤں والے سے تو مخاطب نہیں ہے، وہ تو عالم سے مخاطب ہے. تو اس میں تو پھر گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ جو عالمی سطح پہ اس کو وہ گھیر رہا ہو. تو اس لیے چترال میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ نے صرف چترال کو مد نظر نہیں رکھنا. جی چلیں جی. دو نیزے، جی دو نیزے جو ہے وہ سورج ہو گیا نا بلند. جی تنومہ ایک بوٹی ہے سیاہ رنگ کی، اس کی طرح ہو گیا. جی یہ شان نبی علیہ السلام کے لیے کوئی نیا طریقہ پیدا کرے گی. جی سورج کی کوئی نئی بات. دفین امن ہمیں دھکا دیا گیا، مطلب ہم بڑی تیزی سے چلے. جی بہت لمبا کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کے لیے کوئی آواز نہیں سنی. یہ دلیل ہے سرن قرات کی. جی قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له سكتا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فتجلى الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله واثنى عليه لا إله إلا الله وأشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہوگا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن قبيصه الهلالي قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وانا معه يومئذ بالمدينه. گھبراہٹ سے آپ نکلے، کپڑا کھینچ رہے تھے. کھینچ نہ سمجھتے وہ سیٹ نہیں کیا ہوا، ایسے پیچھے بندہ چادر پکڑ کے جیسے نکل رہا ہوتا ہے. جی فصلى ركعتين فقال فيهما القيام ثم ترك وانجلت. فقال انما هذه الايات يخوف الله عز وجل بها فاذا رايتموها فصلوا كوحدة صلاة صليتموها. یہ قولی روایت ہے جو حنفیہ کی دلیل ہے. جی وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم وحدثنا ريحان بن سعيد وحدثنا عباد بن منصور عن ايوب عن ابي قلابة عن هلال بن عامر ان قبيصة الهلالية حدثه ان الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدات النجوم. ٹھیک ہو گیا. باب القراءة في صلاة الكسوف. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق حدثني هشام بن عروة عبد الله بن ابي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلى بالناس فقام فحرست بقراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. جی یہ دیکھیے فخرست میں نے اندازہ کیا، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرات جو تھی سرن تھی، کیونکہ اگر جہرن ہوتی پھر اندازے کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ پیچھے ایک لفظ گزرا ہے حدیث ابھی قبیصہ میں کہ حتیٰ بدت النجوم، ستارے ظاہر ہو گئے۔ دن میں تو ستارے نہیں ظاہر ہوتے، سمجھ آ رہی؟ ستارے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہوتے، سمجھ آ رہی؟ تو مقصد یہ ہے کہ سورج وغیرہ یا باقی جو ستارے ہیں سمجھو ظاہر ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحضرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. دوسری رکعت میں آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، یعنی پہلے سے کچھ کم پڑھی۔ قرآن پاک پڑھنے میں بڑی برکات ہے جی، سمجھ آ رہی؟ یعنی بہت زیادہ برکات ہے۔ انسان کی مقبولیت میں قرآن پاک کی قرات کو بڑا دخل ہے، تو قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کم از کم حافظ کو، جو ہمارے استاد فرماتے ہیں مولانا فضل الرحمان سبزید میدو، کہ 3 پارے قرات کرنا، یعنی اس پارے پڑھنا، تو یہ اس طرح کرنا چاہیے۔ ٹھیک جی۔ وبه قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد اخبرني ابي حدثنا الاوزاعي اخبرني الزهري اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف. لمبی قرات کی، جہر کیا، یہاں پہ جہر ہے، اور پچھلی جو روایت تھی اس میں اخفاء کا بھی ذکر تھا خرز سے، تو جہر کا بتا دیا کہ احیاناً کچھ الفاظ آپ نے، کچھ آیتیں آپ نے جہر سے پڑھی۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقيام قياما طويلا بنحو من سوره البقره ثم ركع وساق الحديث. ٹھیک ہو گیا۔ باب اينادي فيها بالصلاه. وبه قال جی اينادى فيها بالصلاة، کسوف میں ندا دینا کہ بھی نماز ہوگی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نمر انه سال الزهري فقال الزهري اخبرني عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين قالت كسفت الشمس فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى ان الصلاه جامعه، بے نماز ہوگی فلاں ٹائم میں، پہلے سے اعلان کر دیا جیسے آج کل ہوتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے۔ جی چلیں۔ صدقہ کرنا، فی آ کا مطلب نماز میں نہیں، نماز کے ساتھ، فی بمانے مع کے ہے، یا فی حالت الکسوف، کسوف کی حالت میں صدقہ کرنا۔ پریشانی کی کوئی بھی حالت ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ پہلے کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ صدقہ کر کے تو غائب ہی ہو گیا بندہ، حالانکہ اس کو بتایا تھا کہ صدقہ پہلے کرنا چاہیے تھا، تو اس نے آخر میں کیا، پھر غائب ہو گیا۔ جی اندر ہے، آئے ہوئے کب سے؟ بیمار ہے؟ اچھا، پھر کچھ خدمت کر رہے ہو گے؟ کیا خدمت کر رہے؟ پوچھ رہے ہو اس سے کچھ حال وال یہ وہ، کہ یہ پڑھا ہے تو پڑھے ہی ہے۔ احساس طلباء میں ٹھیک ہو گیا، صدقہ کرو۔ جی۔ باب العتق فيها. عتق فیہا، غلام وغیرہ کو کیا کرنا، آزاد کرنا، یہ بھی درست ہے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. عتاقہ وہی فک رکاب کا حکم دیتے صلاۃ کسوف میں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب من قال يرفع ركعتين. یرکع رکعتین، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ بعض نے رکعتین سے مراد رکوع عین لیا ہے، کہ جو یہ کہتا ہے کہ 2 رکوع ہونے چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اور یہ راجح قرار دیا گیا ہے، جبکہ حضرت عینی رحمہ اللہ نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ رکعتین رکعتین، یعنی 2 رکوع کر کے 2 رکعتیں کر کے پڑھنی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ باب من قال یرکع رکعتین، یعنی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، 4 اکٹھی نہیں بلکہ 2۔
ٹھیک ہے، پیچھے تو 4 رکوع کا ذکر تھا نا، اس سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ 2 رکھتے ہیں. ادھر رکعتین نہیں کہا کہ مقصد یہ ہے کہ 2 رکھتے کر کے پڑھے. تو ایک قول یہ بھی ہے امام صاحب کا. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہم اجعلنا منہ کہ یہاں پہ مقصود جو ہے وہ 2 رکوع کا بیان ہے، رکعتین کا نہیں، کیونکہ عام روایات میں صرف 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني وحدثني الحارث بن عمير البصري عن ايوب السختياني عن ابي قلابه عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. تو رکعتین امام حضرت عینی کی دلیل ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی پھر 2 رکعتیں پڑھی. اور اگلی روایت میں بھی یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے پوچھتے ہاں بھی سورج کھلا ہے کہ نہیں کھلا، چلو دوبارہ پڑھو. اور بعض لیسأل عنہا آگے جو آ رہا ہے کہ رکوع 2 کر کے آپ پوچھتے، 2 رکوع کر کے یعنی رکوع کر کے آپ پوچھتے ہاں بھی سورج کھلا ہے نہیں کھلا جی، آپ پھر آگے آپ دوران نماز تکلم سوال. تو حضرت گنگوئی کہتے ہیں سوال سے مراد اللہ سے مانگنا ہے کہ آپ اللہ سے سوال کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن عطاء بن الصائب عن ابي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم رفع فلم يكد يرفع. جی نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ نہیں تھا کہ آپ رکوع کرتے. جی ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وقال في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر السجود. آخری سجود میں آپ نے اس طرح آواز نکالی اور آپ نے اف اف کہا تو یہ تو تکلم ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ حکایت عن تکلم ہے، نفس تکلم نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ جیسے غا کا کوے کی آواز کو کہتے ہیں تو مراد یہ نہیں کہ وہ غا کا کہتے ہیں. جی چلیں. فقال اف اف ثم قال ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم الم تعدني وعدہ نہیں کیا مجھ سے. جی الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون ففزع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صلاته وقد انقذت الشمس وساق الحديث. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال بينما انا الترمي بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لانظرن ما احدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبذتهن میں نے تیروں کو پھینکا. جی في كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى فصل عن الشمس فقرأ سورتين وركع. دیکھو پہلی روایت میں صرف رکعتین ہے، باقی 2 میں رکعتین نہیں ہے. تو مصنف کا جو مقصود ہے باب من قال یرکع رکعتین، تو مقصد یہ ہے کہ 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہے. چونکہ کچھ لوگ یہ بھی ایک روایت تھی کہ 4 پڑھ سکتے ہیں، تو مصنف نے کہا کہ نہیں 2 ہی پڑھنی ہے. سمجھا؟ اب رکعتین جدھر آیا ہے تو اس کا مطلب وہ کیا کرتے ہیں، رکوع 2 رکوع کرتے ہیں. یعنی مصنف بھی بتانا چاہتا ہے رکعتین سے مراد رکوع ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے 2 ہی پڑھی ہیں. اور باقی جو 2 روایتیں ہیں ان کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں. تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں، باقی رکوع 2 تھا یا 4 تھے وہ 7 ہو گیا. 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھنا یہ عام روایات سے ثابت نہیں ہیں. جی چلیں. اگر کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے زلزلہ وغیرہ کوئی اور، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ امام احمد کہتے ہیں زلزلہ ہو تو پھر نماز پڑھی جائے. سمجھ آ رہی؟ اور باقی جو فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عام نماز کا ذکر جیسے مالکیہ وغیرہ کہ وہ تو کسوف کے وقت ہی ہے اور جگہوں میں تو نہیں ہے، تو لہٰذا نہ پڑھا جائے. احناف کے ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو پریشانی ہو اس میں کیا کرنا، نماز پڑھنا. سمجھ آ رہی؟ تو باجماعت تو نہیں ہوگی ظاہری بات ہے، لیکن مطلق نماز پڑھنا، چونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اذا حزبہ شیء، جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ مسجد کی طرف اور نماز کی طرف متوجہ ہوتے.
جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن جلبة بن ابي رواد حدثنا حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر حدثني ابي قال كانت كلمة على حديث انس بن مالك رضي الله عنه تاریکی ہو گئی. جی ٹھیک ہو گیا. فاتيت انسا فقلت يا ابا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله نبی علیہ السلام کے زمانے میں. جی. قال معاذ الله ان كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مقام. اگر آواز سخت ہوتی ہے مسجد بھاگتے قیامت کے ڈر سے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو مطلب یہ ہوا، یہ امام بخاری نے بھی اس کے اوپر باب باندھا ہے، لیکن انہوں نے الصلاۃ کا لفظ نہیں ذکر کیا. سمجھ آ رہی؟ امام ابو داؤد سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنی چاہیے. تو مطلب مختلف جو آفات ہیں ان کے موقع پہ نماز مشروع ہے. جی عند الآيات. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي صفوان حدثنا يحيى بن كثير حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن ابان عن إكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ساجدا فقيل له تسجد هذه الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. کوئی پریشانی آیت نشانی کو کہتے ہیں، اس موقع پہ کوئی سجدہ کرنا. اس سے مسئلہ نکلتا ہے سجدہ شکر کا بھی. مالکیہ اور حناف اس کے قائل نہیں ہیں. مالکیہ کہتے ہیں مکروہ ہے، اور شوافی اور کیا کہتے ہیں اس کو حنابلہ اس کے قائل ہیں. تو یہ تائید اسی کی ہے، حنابلہ اور شوافی کی. دیکھیں حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ فلاں نبی علیہ السلام کی ہوئی حضرت افسا تھی یا سودا تھی رضی اللہ عنہ، وہ فوت ہو گئی ہیں تو وہ سجدے میں چلے گئے. ان سے کہا گیا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ تو کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نشانی بڑی دیکھو تو سجدہ کرو. اور نبی کی بیوی سے جانے کی ایک کون سی بڑی آفت یا علامت ہے، تو اس لیے میں نے کیا کیا، سجدہ کیا. تو سجدہ